بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ کچھ لوگوں نے یہ سوال پوچھا ہے کہ یزید پر لعن طعن کرنا کیسا ہے، یعنی یہ کہنا کہ یزید پر اللہ کی لعنت ہو، ایسا کہنا کیسا ہے۔ دیکھیے، اس بات میں تو علماء کی دو رائے ہے کہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں یزید کا رول تھا یا نہیں تھا، تو دو رائے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ رول تھا، ایک رائے یہ ہے کہ نہیں تھا۔ لیکن اس بات میں تو دو رائے نہیں ہے کہ یزید نے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پیش آئی، اس کے بعد مدینہ منورہ پر حملہ کروایا تھا۔ شاید آپ بھی سننے کے بعد معلوم نہیں کیا آپ سوچیں گے کہ ایسا بھی ہوا تھا اور ایسا بھی ہوتا ہے۔ ایک مسلمان کے ہاتھوں جو اپنا آپ کو مسلمان سمجھتا ہے، اس یزید نے حکم نامہ بھیجا تھا، مسلم بن عقبہ کو ایک بھاری لشکر دے کر مدینہ منورہ پر حملہ کے لیے روانہ کیا تھا۔ تو اس نے اپنے حکم نامے میں یہ لکھا تھا کہ 3 دن کے لیے پورا مدینہ شامی لشکر کے لیے حلال ہے۔ ان ظالموں نے، شامی فوجیوں نے حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہر میں 3 دن تک قتل عام کیا تھا۔ آپ اندازہ لگائیے، ایک طرف یزید کا یہ کرتوت ہے، دوسری طرف حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقدس عمل ہے کہ جب آپ سے بیعت لی جا رہی تھی مدینہ منورہ میں اور آپ نہیں چاہ رہے تھے کہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کرے، تو آپ مدینہ چھوڑ کر صرف اس لیے چلے گئے تھے کہ مدینہ میں خون خرابہ ہوگا، شہر رسول میں خون خرابہ ہوگا، آپ اس کو پسند نہیں فرما رہے تھے۔ اور دوسری طرف اس یزید کا یہ کرتوت ہے کہ وہ حکم نامہ بھیج رہا ہے اور شامی فوجیوں کے لیے 3 دن تک کے لیے شہر مدینہ کو حلال کر رہا ہے۔ تو پہلا کام تو شامی فوجیوں نے یہ کیا کہ 3 دن تک قتل عام کیا، بڑے بڑے علماء کو، بڑے بڑے صحابہ جو ہیں، بڑے بڑی جلیل و قدر ہستیوں کو جو ہے شہید کر ڈالا۔ دوسرا کام ان ظالموں نے کیا کہ اہل مدینہ کے مال کو لوٹا ہے، بہت زیادہ مال لوٹا ہے۔ اور تیسرا ان کا کرتوت، ان بدبختوں کا یہ کہیے کہ شاید میں بول نہ سکوں، آپ سن نہ سکیں، کہ ان فوجیوں نے ہزاروں نہیں کئی عورتوں کی عزتوں پر ہاتھ ڈالا اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ مدینہ طیبہ کی 1000 پاک دامن عورتیں حاملہ ہوئی ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے اس کرتوت میں یزید کا پورا ہاتھ تھا، اس لیے اس میں تو کسی کی دو رائے نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہم ضرور کہیں گے کہ یزید کی زندگی سیاہ کاریوں سے بھری پڑی تھی، یزید کی زندگی اس طرح کے کرتوتوں سے بھری پڑی تھی۔ لیکن میں مسلمانوں سے ایک بات ضرور کہوں گا کہ مسئلہ یزید پر لعن طعن کا ہے یا نہیں، یہ تو آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا، اس لیے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ نے یزید پر لعن طعن کیا تھا یا نہیں کیا تھا، آپ نے جو ہے فلاں کو برا بھلا کہا تھا یا نہیں کہا تھا۔ اس لیے کہ لعن طعن کرنے کی وجہ سے نہ تو آپ کو ثواب ملنے والا ہے اور نہ کرنے کی وجہ سے نہ تو آپ گنہگار ہونے والے ہیں، لیکن قیامت میں میرا اللہ یہ ضرور پوچھے گا کہ تم نے یزید جیسے کرتوت کیے تھے یا نہیں کیے تھے۔ آج گھر گھر میں یزیدیت موجود ہے، ہر شخص اپنی کرسی کو سنبھالنے کے لیے، اپنے بڑے پن کو سنبھالنے کے لیے چھوٹوں کا خون کر رہا ہے، چاہے وہ ادارے ہوں چاہے وہ گھر ہو۔ آپ دیکھیں ہر جگہ یزیدیت پھیلی ہوئی ہے کہ ہر شخص اپنی کرسی کو بچانے کے لیے لوگوں کا خون کر رہا ہے۔ اس لیے میں ضرور کہوں گا کہ اگر ایسے یزیدی آج بھی گھر گھر موجود ہے تو یزید کا انجام دیکھیے کہ جس کرسی کے لیے اس نے اتنا قتل عام کروایا اور ہزاروں عورتوں کی عزتوں پر ہاتھ ڈالا، اسی یزید کے بارے میں ملتا ہے صرف
3 سال اس کے بعد زندہ رہا اور پھر اللہ نے اس کو جو ہے اس دنیا سے اٹھا لیا۔ اس لیے یاد رکھیے کل قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے یزید والے کرتوت کیے یا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے کارنامے انجام دیے۔ اس کا سوال ضرور ہوگا، اس لیے سوال یہ پوچھئے کہ ہم یزید والے کام کر رہے ہیں یا حسین والے کام کر رہے ہیں۔ سوال یہ مت پوچھئے کہ یزید پر لعن طعن کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر گھر سے، ہر ادارے سے یزیدیت کا خاتمہ فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت سیدنا حسین جیسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔